حسن صاحب، بہت شکریہ اس کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں تنقید کرنے کے آداب سکھائے اور کسی سے اختلاف کرنے کے باوجود اس سے محبت کرنا سکھایا۔ حسن صاحب، جتنے بھی سچے اہل علم ہیں ان کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ صحیح بات کو جانے، اس کو مانے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کمبائنڈ ریسرچ ریکنسیڈریشن ریسرچ ایسوسی ایشن بنائی جائے جہاں الگ الگ مکتبہ فکر کے اہل علم مل کر دین پر اصول و مبادی سے لے کر انتہا تک ریکنسیڈریشن ریسرچ کریں؟ ممکن ہے کہ اس ریسرچ میں کئی مہینے یا کچھ سال لگ جائیں، لیکن اگر یہ ہو تو شاید بہت مفید ہو۔ تھینک یو سر۔ جی، اللہ کرے ایسا ہو، کوئی اس طرح کا فورم ضرور بننا چاہیے کہ جس پہ جو تمام مناہج ہیں ہماری امت کے اندر، صوفیانہ منہج ہے، سلفی منہج ہے، فقہی منہج ہے، اس کے جو نمائندہ اہل علم ہیں وہ کم سے کم بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں، اپنی پرنسپلڈ اپروچ ایک دوسرے کو پہنچائیں، کیونکہ بڑی سطح پر اگر آپ کو ایک دوسرے کی بنا استدلال کمیونیکیٹ نہیں ہوتی تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کسی بڑے آدمی نے کسی فکر کو نہیں سمجھا ہوا تو وہ کوئی دو چار تبصرے کر دے گا، ان سے پھر ایک پورا کا پورا قصر ہے جو اس فکر کے ماننے والے تعمیر کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی محمود چیز تھی، میرا خیال ہے ہمارے ملک میں اور ہماری ملت میں یہ بہت قریب کے عہد میں پیدا ہوئی ہے۔ پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ کم سے کم تبادلہ خیالی آدمی کرتا رہے۔ تو میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی مختلف الخیال لوگ ہیں ان سے ذاتی سطح پر بھی ایک تعلق، ایک رابطہ قائم ہو، اور ان سے کمیونیکیشن بھی ہو، تبادلہ خیال بھی ہو، اور ان کو واضح کیا جائے کہ بھئی ہماری اس معاملے میں پوزیشن کیا ہے۔ تو میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، اس کے بڑے مثبت اثرات سامنے آئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف مورچہ بنایا ہوا تھا، ان کو جب ذاتی حیثیت میں تعلق بنا کر بات کمیونیکیٹ کی گئی اور علمی انداز میں تبادلہ خیال ہوا، تو ان کے لب و لہجے میں، ان کے رویے میں اور ان کی تنقیدات میں بہت نمایاں فرق ہے جو سامنے آتا ہے۔